برطانیہ کی شہزادی ڈیانا سے منسوب ڈیانا ایوارڈز کے بارے میں ہم کل سے ذکر کر رہے ہیں، اور کل یاد ہے نا آپ کو ہم نے ایک ینگ لیڈی جو کہ دا مرر چلا رہی ہیں، جو کہ بڑا ہی زبردست قسم کا انڈیور تھا، لیکن اپیرنٹلی اور بھی پاکستانیوں کو یہ ایوارڈ ملا ہے، جن میں سے ایک ہیں فہد شہباز. اور فہد شہباز جو ہیں وہ یوتھ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت سی چیزوں میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ ٹرانسجینڈرز رائٹس، پولیس اصلاحات، ماحولیاتی تحفظ. وہ کہتے ہیں ان سب کے لیے متحرک ہیں. فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ فہد. فہد بتائیے گا، ان موضوعات کے لیے، ان چیزوں کے لیے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے، کس طرح سے آپ اس کو چینلائز کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. اس چیز کا آغاز اگست 2015 میں ہوا تھا اور میں گورنمنٹ کالج میں اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھ رہا تھا. تو ہماری کوشش تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو ووٹر تو ہیں 18 سال سے آن ورڈ، لیکن وہ پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتے. تو یوتھ کی جو سیاسی شمولیت کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اسمبلی میں قراردادیں ہوتی ہیں، اٹینشن نوٹسز یعنی توجہ دلاؤ نوٹسز ہوتے ہیں، اس طرح سے ہماری بھی کوشش تھی کہ وہ نوجوانوں کے تمام مسائل، اور جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن کے حوالے سے ہم حکومت کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے 2015 میں یوتھ جنرل اسمبلی کا قیام عمل میں آیا. اس میں ہمارے فورمز بھی ہیں، جس میں ہم لیگل فورم پہ بھی کام کر رہے ہیں، بزنس فورم ہے، میڈیا فورم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ADR فورم ہے. اور 2020 میں نے فاؤنڈیشن شروع کی اپنے نام سے، فہد شہباز فاؤنڈیشن، جس کا ایک پروجیکٹ تھا پولیس، عدلیہ اور عوام. تو ایک تو پولیس، عدلیہ اور عوام کا پروجیکٹ، اور دوسرا جو ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے 2018. ان دو وجوہات کی بنیاد پر 2023 میں برطانوی حکومت نے یہ ڈیانا ایوارڈ سے نوازا ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیں، اور یہ ہم کیوریس ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ کام ہماری یوتھ کر بھی رہی ہے، لیکن یہ پرنسس ڈیانا ایوارڈ فاؤنڈیشن جو ہے ان تک کس طرح یہ بات پہنچتی ہے؟ تو کیا آپ خود اپلائی کرتے ہیں فار اٹ، یا پھر آلریڈی ان کا کوئی فورم ہے جس کا آپ حصہ ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں آپ براہ راست خود اپلائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی آپ کو نومینیٹ کرتا ہے، اور آپ کے جو 12 ماہ کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ جانچی جاتی ہے، اور جب وہ آپ کے جو اپلیکیشن ہوتی ہیں، آپ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، وہ ڈیانا ادارے کو بھجوا دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ تقریباً 6 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے، جس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جس نے آپ کو نومینیٹ کیا ہوتا ہے انہیں وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس سال کا ڈیانا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ونڈرفل. یا ہمارے پاس جتنے بھی ریسیپینٹس آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنا کام کسی اور کے توسط سے ان تک پہنچا سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ یوتھ اسمبلی چلاتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، آپ لوگ بیٹھ کر آنے والے مستقبل کی باتیں کرتے ہوں گے. پاکستان کے اہم ترین مسائل کیا ہیں؟ آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے آپ کی نظر میں، اور نوجوانوں کو کیا ادراک ہے یا اس پہ بحث ہے؟ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ آبویسلی ایک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ ینگسٹرز کو جانتے ہیں، ہوپ کس طرح دلاتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں پر مایوسی ہے وہاں پر ہم پر امید بھی ہیں، اور اسی سلسلے میں ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. جب نوجوانوں کی ورک شاپس ہوتی ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس بہت سی کامیاب مثالیں موجود ہیں. آج ہمارے یوتھ جنرل اسمبلی کے جو سابق اراکین ہیں وہ فورن سروسز کا حصہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی بڑی جامعات ہیں، آئی وی لیگ خاص طور پہ میں ذکر کروں گا، اس کا وہ حصہ بن چکے ہیں، اور بہت سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور پھر جو نان پروفٹ سیکٹر ہیں اس کے ذریعے تبدیلی لا رہے ہیں. اور جو ابھی آئندہ انتخابات ہوں گے اس کے اندر بھی جو یوتھ جنرل اسمبلی کی ایک بڑی تعداد ہے سابق اراکین کی، وہ بھی حصہ لے گی. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ تو ایک سطح پر نوجوانوں میں سیاسی شمولیت ان کی زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اور نہ صرف سیاسی شمولیت کی حد تک بلکہ دیگر جو انڈسٹری ہیں، ہماری کوشش ہے کہ وہ دیگر انڈسٹری لیڈرز بھی پیدا ہوں. اور ہمارا جو ابھی ایک بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں اگر نوجوانوں کا ایک بنیادی مسئلہ بے روزگاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں ایک سکل سیٹ کی کمی بھی پائی گئی ہے. تو ورلڈ اکنامک فورم جو ہے وہ اپنی ایک لسٹ دیتا ہے
تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں کچھ کوشش ہم بھی کر رہے ہیں, کچھ ہم اپنے جو دیگر پارٹنرز ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم درخواست کر کے کچھ ایسا پروگرام ترتیب دینے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ایک سیاسی تربیت اور اس کے ساتھ جو دیگر شعبہ ہے زندگی سیاسی تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے سامنے گزشتہ کئی سالوں میں ہوا ہے, سیاسی تربیت تو ہوئی نہیں ہے اور لوگ اسے سیاسی انفارچونیٹلی تربیت سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن زبردست کام کر رہے ہیں آپ فہد, اور خاص طور پہ ایک بچوں کو, ینگسٹرز کو ایک امید بھی دلانا, ان کو سینسٹائز بھی کرانا اور ان کو امپاور کرنا کہ ایک اچھا رول پلے کیا جا سکتا ہے. سو پتہ ہے کیا, جو صحیح جو آپ کو لگتا ہے نا, جو بہت سے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ارے ہمیں تو فلاں لیڈر آیا اور اس نے ہمیں سیاسی طور پر باشعور کر دیا, ٹھیک ہے آپ کو کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں لیکن یہ سیاسی تربیت نہیں ہے, یہ سیاسی باشعور ہونا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اچھے کالجز میں یا کالجز میں جا کے مباحثوں میں حصہ لینا ہوگا, دوسرے کی بات سننے کی برداشت پیدا کرنی ہوگی, آپ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ لڑیں, آپ دیگر جو ایکسٹمپور تقریری مقابلے ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں, تب آپ کی سیاسی تربیت. نوجوانوں کو تحقیق کرنی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے آن اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ دے بلیو ان. ویسے ہی نہیں آ جائیں اس میں, ریسرچ کریں. یہ 4 میوزیکل جلسے اور اس میں اوئے توئے والی تقریریں سن کے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سیاسی تربیت ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب تک تو وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی. اتنی تو اویئرنیس خیر آ گئی ہے. تو ونس اگین کانگریچولیشنز